أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین، ابھی ہم نے کچھ وقفہ پہلے گفتگو کی تھی عثمان صاحب سے، یہ جو کلندری مداری چشتی سلسلے سے ہے، تو انہوں نے جو روزے کے اوپر جو گفتگو کی ہے، تو ابھی عثمان صاحب کچھ سوالات ہم سے ہے۔ ابھی یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، تو یہ ابھی ہمارے کچھ سوالات ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ روزہ مرد اور عورت پر فرض ہے، یا صوم اور صلاۃ کا ذکر ہے، اور یہ جو رمضان مہینہ پھر آیا کہاں سے، اور یہ 1 مہینے کے روزے کی تجویز کیسی ہوئی؟ کیونکہ ہمارا اب تک کے سننے میں تھا اور پڑھنے میں ہے کہ آپ حضور سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور مولا کائنات روزے کثرت سے رکھا کرتے تھے، اور مولا کائنات کی شہادت جو ہے وہ رمضان میں بحالت روزے میں ہوئی ہے۔ تو اب آپ نے جو بتائے وہ اور یہ جو چیزیں ہے، اب اس پر آپ روشنی ڈالیں اور ایک دم تفصیل سے کھلی بات کریں، تاکہ عوام کے حقیقت سمجھ میں آئے کہ روزہ کیا ہے اور رمضان کی حقیقت بتائے صاحب۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے، پہلی ویڈیو کے اندر مختصر گفتگو ہوئی تھی، اور میرا مختصر سا بیان تمام امت مسلمان کے لیے ایک سوال تھا کہ ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ ہمیں روزہ کیوں رکھنا چاہیے اور ہم پر روزہ فرض کیوں ہوا۔ تو میں نے شاید کہ آپ لوگوں کی فکر میں یہ بات نہ آئے، تو میں نے اپنی طرف سے اس کی وضاحت کر دی کہ ایسے ایسے محل ہے، ایسے ایسے سوالات ہے جس کا جواب ڈھونڈنا ہمارے لیے شرط ہے۔ بے تحقیق بے تصدیق کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے، اور ایمان کا ہر تعلق، یقین کا ہر تعلق با تصدیق ہے۔ تو قانون تصدیق ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم تحقیق کریں اور حق کو جانیں۔ تو وہاں تک میں نے جو ہے پہلی ویڈیو میں تمہیں اشارات دیے ہیں، وہ تمہارے ذمہ، تمہاری فکر لگ گئی ہے۔ اب تک جس کے لیے فکر نہ ہوگی وہ فکر کرے، اور قرآن میں سورہ بقرہ کو پڑھے اور سمجھے، اللہ کے ارشاد کو سمجھے۔ یاد رکھے کہ ہر حکم فرض اللہ کی جانب سے ہوتا ہے، تو اسے ہلکے میں نہ لے، اس کی تحقیق کو پہلے فرض بنائے۔ اچھا، جب تحقیق فرض بن جائے گی تو حقیقت کا مغز حاصل ہوگا۔ اچھا، جب مغز حقیقت حاصل ہو جائے گا تب تمہارا ہر کردار، ہر عمل مقبول ہوگا، اچھا، اور اللہ کے منشا کے مطابق ہوگا۔ ابھی منشا امت ہے جو عادت بن چکی ہے، آبا و اجداد کے ذریعے، ماں باپ کے ذریعے، خاندان کے ذریعے، یا امت کا لدا ہوا کوئی حربہ، اس کی تحقیق شرط ہے۔ نہ ہمیں مولویوں کی لدانے سے متاثر ہونا چاہیے، نہ عادت کی طرف جانا چاہیے۔ اللہ جب ہم پر جب کوئی بات کہتا ہے، کوئی بات کا حکم دیتا ہے، تو ہمیں اللہ کی خوشنوی کے لیے، اللہ کی مرضی کے لیے اسے کرنا چاہیے۔ تو اس کے لیے تحقیق شرط ہے۔ آگے آتے ہیں، صوفی صاحب نے مزید کچھ سوال کیے ہم سے قرآن کے متعلق،
اور وجہ ہے وہ کہ اللہ نے مرد اور عورت کے متعلق بھی اشارات کیے ہیں. ہاں صاحب. کیونکہ اب یہاں پہ ایک فکر پیدا ہوتی ہے، میں سوال کے ساتھ جواب دیتا ہوں، میری ایک عادت ہے، پتہ نہیں سامعین اس خیال تک پہنچتی یا نہیں پہنچتی، یا انہوں نے سوچا ہے یا نہیں سوچا ہے، مگر میرا کام ہے ان تک وہ سوال نہیں پہنچا دینا جو ان کی فکروں میں نہیں ہے. صحیح ہے. ہاں، کم سے کم جنہیں سوال سمجھ میں نہیں آتے انہیں سوال سمجھنے کا اور سوال کو بیان کرنے کا بھی طریقہ آ جائے. کیا بات، کیا بات. الحمدللہ. تو یہاں پہ ایک چیزیں اور ہے کہ اللہ کو یہ نہیں معلوم کہ انسان کی ماں باپ بھی ہوتے ہیں، بھائی بہن بھی ہوتی ہے، چاچا چاچی، ماما مامی، پھوپھی خالہ، دادا دادی، نانی نانا، یہ سب رشتے بھی تو ہے. کہ اللہ کو ان رشتوں کا علم نہیں ہے کیا؟ مگر اللہ نے قصداً خصوصی طور پر کیوں کر مرد اور عورت کا ہی تذکرہ کیا ہے قرآن میں؟ اسی رشتے کو کیوں بیچ میں درمیان میں لایا؟ یہ رشتے کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ اچھا. یہ بہت گہرا مسئلہ ہے. اسے درگزر نہ کرے، نظر انداز نہ کرے. اسی میں اللہ کی معرفت پوشیدہ ہے. اچھا. اسی سے خالق کی توحید جڑی ہوئی ہے. اسی سے خالق کی توحید جڑی ہوئی ہے. یاد رکھ کے ساتھ یہاں پہ کیوں کر اللہ نے کہا کہ ہر مرد و عورت کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ افطاری کرے اور ایک دوسرے کے ساتھ شہری کرے. تو میں ایک سوال کرتا ہوں، جن کی ابھی نکاح نہیں ہوا، جن بچوں کا، بیٹیوں کا یا بیٹوں کا، امت میں نوجوان بچوں کا، پھر ان کا روزہ اس کا کیا ہوگا؟ یا وہ جن بھائیوں کی جو میرے ہم عمر ہیں، جنہیں رڑوا کہتے ہیں، جن کی عورتیں، جن کی اہلیہ انتقال کر گئی ہے، ابھی ان کے نکاح میں کوئی بیویاں نہیں ہے، تو پھر ان کے اوپر روزہ کیا فرض ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اللہ کی شرط تو لگ گئی، قانون تو لگ گیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی روزہ افطاری کرے، روزہ سحری کرے، بیویوں کے ساتھ ہی سحری کرے. شرط لگ گئی، اللہ کا قانون بن گیا ہے. تو جس کے پاس نہیں ہے وہ کیا کرے؟ اور وہ مائیں، وہ بہنیں کیا کرے جن کے شوہر نہیں ہے، جو بیوائیں ہیں یا طلاق شدہ ہے؟ ان کے روزوں کا کیا؟ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امت کے نزدیک روزے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. روزے کو محض انہوں نے بدگمانی بنا رکھا ہے. اور علماء نے اتنا بڑا جھانسا دیا، یہ کمبخت نبی کی حدیث بقول سچ ہے کہ جہنم انہی سے بھری جائے گی، کیونکہ ان کے فریب سے جو امتیں برباد ہو رہی ہے نا، ان کی زندگی جو پائمال ہو رہی ہے نا، اس کا بدلہ تو انہیں چکانا ہے، دینا ہے، یقیناً دینا ہے. انہوں نے جس طرح روزے کو ثواب بتایا، قرآن روزہ بطور سزا تمہیں دیتا ہے. قرآن پڑھے پھر مجھ سے بات کرے. روزہ تمہیں بطور سزا دے رہا ہے اور علماء اسے نیکی بیان کر رہے ہیں کہ یہ بات تمہیں کہیں سے بھی کسی بھی زاویے سے فطری بات لگتی ہے کہ کوئی انسان سزا پائے اور خوش ہو جائے؟ یہ فطرت کے خلاف ہے، صحیح ہے، غیر فطری بات ہے. مگر یہ علماء کا فریب حسن تھا، تمہیں ثواب اور نیکیوں میں لپیٹ کے تمہیں دیا گیا. اچھا. اور تمہیں بھی نیکیوں کی لالچ میں حق کو جاننے کی کوئی ضرورت نہ ہوئی، صحیح ہے. کیونکہ تمہارا تعلق تو علماء سے ہے نا، اللہ سے تھوڑی ہے. تمہارا یقین عالم سے ہے، اللہ سے تھوڑی ہے. تمہارا ایمان عالموں پر ہے، اللہ پر تھوڑی ہے. اللہ پر ہوتا تو جواب آپ اللہ کی کتاب سے لیتے، مگر آپ کا ایمان تو امام پر ہے، عالم پر ہے، مولویوں پر ہے. اس لیے آپ اللہ کی کتاب سے اس حق کی تحقیق نہیں کر رہے ہیں.
اب مولوی کی کتاب سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، مولوی جو کہتے ہیں اسے حرف آخر سمجھتے ہیں. اتنا بڑا دھوکہ تمہاری زندگی میں دخل کرنے کے بعد کیا حق گوئی کر کے تمہاری اصلاح ممکن ہے؟ ممکن ہے اگر اللہ سے محبت ہے تو. ممکن ہے جیسے کہ میں نے پہلے ایپیسوڈ میں کہا ہے کہ سزا گناہ کیا ہے، گناہ کی جاننا شرط ہے. گناہ کا جب تک علم نہیں ہوگا تمہیں سزا کا بھی علم نہیں ہوگا. سزا کون سی ہے اور کیسی ہے، کس قسم کی ہے. صحیح ہے. سزا کی قسم کا علم ہونا بہت 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 ضروری ہے. تو کیا ثابت ہوا تھا؟ اللہ کی کتاب پر ایمان لا کر مومن بننا اور پھر اللہ کی کتاب کا انکار کر کے کافر ہو جانا. اور جو لوگ اللہ کی کتاب کا ایمان لا کے کافر ہو گئے، مومن سے کافر ہو گئے، ان کے اوپر روزہ فرض ہے، یعنی سزا واجب ہے، سزا فرض ہو گئی. اچھا، تو تم روزہ رکھ کر خود کو کافر پیش کر رہے ہو کیا؟ اللہ تو کھلا کہنا ہے تم روزے رکھو اس لیے تاکہ تم تقوی اختیار کر لو. ہم نے پہلوں کو بھی روزہ رکھوایا تھا. کیوں رکھوایا تھا؟ کیونکہ انہوں نے ایمان رکھ کر کے کتابوں کا انکار کر دیا. پہلے پارے کے اندر بھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم نے میری آیتوں کا انکار کر دیا تو تم کافر ہو جاؤ گے. تو انکار کرنے والا کون ٹھہرا؟ کافر ٹھہرا. کافر ہونے کی بنا پر روزہ ہوا. اچھا، تو روزہ رکھنے کے لیے کافر ہونا شرط ہے. آپ نے تو پورا نظام ہی بدل دیا ہے رمضان کا. اور یہ میری بڑی زندہ دلی ہے. میں نے صوفی صاحب سے پہلی بات کہی دی تھی کہ میں بڑی آزادی سے بات کہنے والا بندہ ہوں، اور جسے اعتراض ہے وہ کلام پاک کو رکھے، پڑھے، سمجھے، پھر میرے پاس آئے، روبرو آئے اچھا ملنے کے لیے. میں فون کال پہ بات نہیں کروں گا. اچھا، میں مطمئن کروں گا الحمدللہ کلام پاک کی روشنی میں. کیا بات ہے. ہاں الحمدللہ. قرآن رکھو، ترجمے کا قرآن رکھے گا، پڑھے گا، کچھ سمجھے گا اور سمجھائے گا. کیا بات ہے. کیونکہ میں اپنی جانب سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو کلام اللہ کہہ رہا ہوں. یقیناً تمہیں حیرت ہونی چاہیے، اور حیرت کیوں نہ ہوگی جب زندگی میں تم نے یہ حق سنا ہی نہیں کبھی. اگر یہ حق تمہیں کبھی پہلے ملا ہوتا تو آپ کو حیرت نہ ہوتی. صحیح ہے. فطری بات یہی ہے کہ انسان جب پہلی بار جو چیز ہوتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی چیز یا کوئی بات پہلی بار ظاہر ہو جاتی ہے، اس کی عادت اور اس کے مزاج اور اس کا جو ماحول بنا ہوا ہے، جس پر اس کا مذہب، اس کا اعتقاد رکا ہوا ہے، ٹکا ہوا ہے، اور جب وہ رد ہو جائے کبھی تو اسے تو حیرت ہونی ہے. میں جانتا ہوں یہ بات کو، مگر میرا منشا بھی تو یہی تھا کہ میں تمہاری عقل کو جو دھوکے میں ہے اس کا پردہ اٹھے اور اس کی حیرت میں ڈالوں، تاکہ تمہاری آنکھیں چونک جائیں اور تمہارا قلب اندر سے طرفے بے قرار ہو. جب قلب بے قرار ہوگا تو بیدار بھی ہوگا. جو قلب بے قرار نہیں ہوتا وہ بیدار بھی نہیں ہوتا. صحیح ہے. حق تعالیٰ سے جڑنے کے لیے قلب کا بے قرار ہونا شرط ہے، اور کوئی تو چاہیے جو بے قرار کر دے. سب نیند کی گولی دے رہے ہیں، گمان والی، ثواب کی اور نیکی کی. تمہیں عادت لگ گئی ہے نیند کی گولی کھانے کی، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب، اس کا اتنا ثواب. یہ علماء دین سے جا کر پوچھنا میرے سے بات کرنے سے پہلے کہ جنتی بننے کے لیے کتنی نیکی فرض ہے، تب جا کے نیکیوں کا حساب لگانا. جب وہ آخرا نہیں معلوم کہ ہمیں 6,000 لگنی ہے یا 12,000 لگنی ہے یا 1,00,000 لگنی ہے، تو ہم نیکیوں کی سیونگ کیسا کریں گے؟ پھر پورا رمضان جو ہے، ہر دن کا رمضان، پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ، ہر دن کے روزے کی فضلیت اور اس کی نیکیوں کی سیونگ مختلف ہے میاں. تو آپ کی زندگی میں کتنے رمضان آئے گئے اور کتنی سیونگ ہوئی تمہارے پاس؟ کیا یہ سارے سوال ہے میرے شریعت کے اوپر، جس کا شریعت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور امام الفقہ کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہے. یوں تو فقہ نے کہہ دیا میاں کہ روزہ آنکھ کا ہے، ناک کا ہے، منہ کا ہے،
نگاہوں کا بھی ہے، کانوں کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، پیٹ کے ساتھ ساتھ. تو بھائی افطاری کے وقت تو میں نے یہی دیکھا زندگی بھر کہ اہل شرع نے ہمیشہ جو ہے ایک ہی نفس کا روزہ افطار کروایا، پیٹ کا. صرف پیٹ کا. سمجھ رہے ہیں ہم؟ باقی نفسوں کے روزہ افطاری کون کرائے گا؟ یہ دوسرا سوال میرا ان سے، علماء سے جا کے پوچھئے. اور کس لحاظ سے کون سا لاجک ہے جو کھانا اور پانی پی لینے سے دیگر نفسوں کی روزہ افطاری ہو جاتی ہے؟ دوسری بات، شریعت کے قانون کے اندر یہ بھی بولا جاتا ہے ترغیب ہدایت کے اعتبار سے مسجدوں میں، مدرسوں میں علماء کی زبانی بچوں کو جب تعلیم تربیت ہوتی ہے کہ آنکھوں کا روزہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم برا نہ دیکھیں، زبان کا روزہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ نہ بولیں، کانوں سے برا نہ سنیں، کسی کی غیبت نہ سنیں. صحیح. تو روزہ افطاری کیا انہیں اختیار دیتی ہے جھوٹ بولنے کا؟ یہ لاجک بہت الٹا ہے، ذرا اس کو سوچیں ذرا سی. یہ سسٹم کچھ غلط لگتا ہے، اس کو صحیح کر لیں. کہ دلوں کو گندا کرنے کا مغرب کے بعد میں چھوٹ ہو جاتی ہے. شاید اسی لیے تمام شیطانوں کو باندھ دیا جاتا ہے رمضان مہینے کے اندر، تاکہ انسان میں بیٹھا ہوا شیطان جو ہے مغرب کے بعد آزاد ہو جائے، تاکہ اسے حق مل جائے کہ اسے رمضان میں میرے کو روزہ فرض نیکی فرض نظر نہیں آ رہی، میرے کو تو رمضان کے مہینے میں افطاری کے بعد جھوٹ فرض، غلط دیکھنا فرض، غلط سننا فرض، دل کا میلا پن ہونا فرض، دل میں کینہ فرض، عقل کا بہک جانا فرض. یہ سب نظر آ رہا ہے. کہ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ لاجک الٹا ہے کچھ؟ آپ نے تو پورا یہ طریقہ الٹا کر دیا. یہ طریقہ کچھ ناکافی ہے اور جھوٹا اور فریب ہے؟ نہیں، بالکل یقیناً فریب ہے، یقیناً فریب ہے. کلام اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی اسلام کو قائم رکھنے کے لیے علماء کی ترغیب اور اماموں کی ترغیب اور امام الفقہ میں تمہیں باندھے رکھنے کے لیے، تم پر لادنے کے لیے جتنے طریقے بنائے گئے ہیں، جتنے قانون بنائے گئے ہیں اور جتنے اصول و ضابطے بنائے گئے، یہ ساری بندشیں تم پر لادنا ہے، فقط لادنا، تاکہ عمر بھر تم لدے رہو اور ان کا کاروبار چلتا رہے. میں تیسری ویڈیو کے لیے گنجائش رکھ کے یہ بات کو یہی توقف کرتا ہوں. اللہ حافظ. ٹھیک ہے صاحب، شکریہ کا کرم نوازش. السلام علیکم دوستو. اس ویڈیو کے متعلق یا اور بھی اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کمنٹس میں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہم عثمان چشتی قلندری صاحب سے آپ کے سوالوں کو پیش کریں گے اور ان کے طرف سے جو بھی جوابات بنتے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ آنے والے ویڈیو میں ہم آپ کے جواب دینے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز.